روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب نہ صرف تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں بلکہ نئی نئی درخواستیں بھی جمع کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو اس سے پہلے بھی جمع ہو چکی ہیں، یعنی کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے اور اکبر ایس بابر کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کو کیا سمجھ نہیں ہے کہ ان تمام درخواستوں پہ پہلے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فیصلے آ چکے ہیں، اور ہر دفعہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ ایک طرف یہ اپنے سیاسی مخالفین کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، دوسری طرف یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں، اس سے اب معاملہ جو ہے وہ مزید تعطل کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام حقائق جو ہیں ماں سوائے چار جو ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ریکارڈ اور جو بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ، ماں سوائے ان دو چیزوں کے اسٹیٹ بینک سے تمام ریکارڈ آ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے، اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا اور قانون اور رولز کے مطابق کسی قسم کی سیکریسی ختم کیا، جو کہ پی ٹی آئی آج بھی چاہتی ہے۔ یعنی یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے، اور یہ کیسی مدینہ کی ریاست کے حاکم ہیں جو دوسروں کا احتساب تو مانگتے ہیں، دوسروں کو تو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے حسابات جو ہیں آج بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے، جو حقائق سامنے آ چکے ہیں یہ ایسے حقائق ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہات کی بات نہیں رہی۔ 7.5 ملین ڈالرز غیر قانونی فنڈنگ اس ریکارڈ میں آ چکی ہے، تقریباً 1 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ سامنے آ چکی ہے۔ اکاؤنٹس کو جو چھپایا گیا ہے درجنوں کے حساب سے، وہ تفصیلات آ چکی ہے۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے اور جو بقیہ ریکارڈ ہے اس کی ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ ہم نے تفصیلی رپورٹ مرتب کر دی ہے، جو ہی یہ بقیہ جو فورنزک ایکسرسائز ہے یہ مکمل ہوگی تو ایک تفصیلی رپورٹ ہم الیکشن کمیشن کو اگلی پیشی میں جمع کرائیں گے، اور نہ صرف رپورٹ جمع کرائیں گے بس میں اس میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ فالس ڈیکلیریشن جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس یہاں پارٹی میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے یہ اکاؤنٹس ہیں، ہم نے کسی قسم کو کوئی غیر قانونی فنڈنگ میں شامل نہیں ہے، وہ تمام حقائق اور فیکٹس کی بنیاد پہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے۔ تو اب انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ڈسکا کی الیکشن میں بائی الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی، بلدیات کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی، جو اس میں انوالو تھے بیوروکریٹس، اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تو انشاءاللہ شفاف الیکشن بھی ممکن ہے، کیونکہ یہی ڈیٹرنٹ ہے، یہی طریقہ ہے انصاف کو لاگو کرنے کا۔ تو آج انشاءاللہ ہم فارن فنڈنگ کیس میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ میں اس کیس کے حوالے سے پیش رفت ہوگی، اور فیصلہ کن جو ہے اس کے فیصلے بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔